سب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو عیدی کتنی ملتی تھی، پھر وہ عیدی کا کیا کرتے تھے؟ اس کا غور کرنا پڑے گا، شاید 1 روپیہ ملتا تھا بھائی، 1 روپیہ؟ تو بچپن میں جو چھوٹے چھوٹے تھے اور روپیہ سستا ملتا تھا۔ زمانہ تھا سر۔ پہلا بیان اور پہلا درس اگر اس کو کوئی سن یاد ہو، کب سب سے پہلے درس کیا تھا؟ اندازہ ہے کہ 1983-84 کی بات ہوگی، ہلتی ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، گھبراہٹ کے ساتھ۔ خدا رحمت لٹاتا عید میں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام سنہری یادیں عید اسپیشل حاجی شاہد اتاری کے ساتھ۔ آپ وکیل اتار کب بنے؟ امیر اہل سنت نے بیعت کی جو اجازت عطا فرمائی، اس طرح یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ کو کہیں کسی بزرگ سے حدیث کی اسناد کی جو اجازت ہوتی ہے وہ بھی حاصل ہے؟ سوڈیوال لاہور میں مدنی مشورہ تھا، تو امیر علیہ سنت نے اس وقت اعلان فرمایا تھا کہ پنجاب، اس وقت سرحد کہتے تھے، اب موجودہ کے پی کے، اور کشمیر کے یہ نگران ہوگا، یہ میرا اعلان کیا، اور ساتھ میں پھر بطور وکیل اتار ہونے کا بھی اعلان کیا تھا۔ یعنی مجھے اجازت ہے اور تمام اراکین شورا کو اس وقت اجازت ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں، اور حدیث کی جو اسانید ہے، اجازات ہیں، الحمدللہ امیر علیہ سنت سے مجھے حاصل ہے، اللہ کے رحمت سے، ایک اور بزرگ سے بھی حاصل ہے۔ مگر صحیح بات ہے کہ یہ امیر علیہ سنت کی عنایت ہے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا نا، تیرے صدقے میں مجھے ایک بوند بہت ہے، جس دن اوروں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ نہیں، امیر علیہ سنت کی غلامی ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم ایک اللہ کے ولی سے نسبت رکھتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ عاجزی کیسے کرتے ہیں، غوث پاک کا مرید بناتا ہوں، مرید تو ان کے بنتے ہیں ہم۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خس خس جلنا قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتیں، عقیدتیں، وفائیں قائم رکھے، آمین۔ آپ پہلے سب سے پہلے حج پر گئے جب امیر اہل سنت کے ساتھ گئے یا اکیلے گئے یا چل مدینہ میں گئے، کیا اس میں یہ بھی بتائیں ذرا۔ 1996 میں، آپ کو تو پتہ ہی ماشاءاللہ، وہ امیر علیہ سنت نے فرسٹ ٹائم وہ سعادت عطا فرمائی تھی۔ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر حج، سفر مکہ، سفر مدینہ نصیب ہوا تھا۔ جب بھی میری حاضری ہوئی الحمدللہ مکے میں، مدینے میں پیر و مرشد کے ساتھ ہی ہوئی، اور یہی تمنا ہے کہ جب بھی حاضری ہو پیر و مرشد کے ساتھ ہی ہو۔ اللہ اس عقیدت کو بھی قائم رکھے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ وہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، تو پیر صاحب کے دامن میں چھپ کے پیچھے حاضر ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں گے، نظروں میں رہیں گے اپنے آقا کے۔ ماشاءاللہ حج کا سفر ہوا، مکہ مدینے میں حاضری ہوئی، اور دنیا کے کتنے ملکوں میں سفر ہوا، کہاں کہاں گئے، کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو جائے۔ الحمدللہ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ مدینے کی حاضری ہوئی ہے۔
مکے کی حاضری ہوئی ہے، اور کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا، ہند میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، بحرین میں، عمان میں، موریشس میں، غالباً یہی ممالک، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ بھی گئے۔ بحرین کے سفر میں تو ماشاءاللہ حافظ مدثر بھی ساتھ تھے۔ آپ سب کچھ بتائے نا، آپ تو ماشاءاللہ برکتیں لوٹ کر آئے۔ بڑا وہ یادگار سفر تھا، اس کے سٹارٹنگ پہ ہی بڑے سرپرائز تھے۔ جب مطلب میں ایئرپورٹ پہنچا تو میرا ویزا ہی نہیں تھا میرے پاس، تو سمجھ لیں 3 بجے کی فلائٹ یا 4 بجے کی فلائٹ تھی، تو 1:45 پہ میرا ویزا مجھے ملا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم آگے گئے تو کیونکہ حاج صاحب کے ساتھ میرا پہلا سفر تھا، تھوڑی ہیزیٹیشن بھی تھی کہ ذرا ہوتا ہے ذرا، لیکن حاج صاحب نے بڑا مطلب نارمل مجھے کیا کہ آپ ایزی رہیں، جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، ریلیکس رہیں۔ اور ایک بات بھی اسی وقت مجھے پتہ چلی کہ آپ کا جو چھوٹا شہزادہ ہے وہ ان دنوں بیمار تھا، ان کو ہارٹ کا کوئی ایشو تھا، تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ تو حاجی صاحب سفر پہ بھی جا رہے تھے اور مسلسل گھر میں اٹیچ بھی تھے اور اس کی خیریت کا بھی پتہ کر رہے تھے، اور میں تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ آپ کا بیٹا ہے اور اس ویری ینگ ایج میں ہے، مثلاً اس کی 18 ایئر ایج ہوگی، تو اب اس کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہو اور وہ ایڈمٹ ہو ہاسپٹل میں، اور باپ جو ہے وہ دین کے کام کے لیے کمٹمنٹ ہے اسلامی بھائیوں کے پاس جانا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یار شفا من جانے والا ہے، میں پاس ہوں گا بھی تو مطلب میں شفا تو نہیں دے سکتا، ایسا مفہوم تھا آپ کی بات۔ تو دعا ہے تو اب دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کی امی کو بھی بہت حوصلہ دے رہے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ فیلنگ تھی آپ کی، اللہ پہ توکل اتنا تھا۔ اللہ کی رحمت سے وہ حیرت انگیز طور پہ بہت جلد شفایاب بھی ہو گئے۔ اب مجھے اتنی سمجھیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا پروسیس ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بہت جلد صحتیاب ہو گئے۔ ہاں جی، وہ مسافر کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، آپ نے بھی سب دوستوں نے دعائیں کی ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ شاید وہ بتائے جب آپ ادھر رہتے تھے نا باہر مدینہ مسجد میں، تو آپ کے عام طور پر گھر میں کم ہی آپ کو وقت ملتا تھا، تو وہاں پر نہ کوئی ساتھ گھر تھا، نہ کوئی اور، بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان دنوں میں بہت آزمائش ہوتی تھی، گھر سے فون آ گیا، ابھی یہ پتہ نہیں کیا، مطلب کوئی مسئلہ ایسا ہوا کو کبھی آپ اس کے ساتھ بھی گھر سے فون آ گیا، ابھی یہ اس میں کیا پھر کس طرح ان کو تسلی دیتے تھے؟ بڑے بیٹے جو نا رجب وہ چھوٹے تھے ابھی، ہاں جی، تو ان کو کوئی چوٹ لگی تھی کیا، تو پھر وہ یہاں کو اسلام بھائیوں کو کہا تھا جا کے بھی پٹی وغیرہ کرا دو ان کو بھائی۔ وہ گھر سے بچوں کی امی کی وہ کال آتی ہے کہ یہ کوئی چھت پر ہے کوئی، ساتھ گھر بھی نہیں تھا نا سب، نے کہا بلی ہوگی کوئی ہمت رکھے، کچھ بھی نہیں۔ اور خیر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اس ٹائم بھائی بعض جو نا وہ گھر سے اپنی سسٹر کو کسی کو وہ چھوڑ جاتے تھے، تو پیچھے سے وہ ترکیب ہو جاتی تھی۔ پھر ایک عرصے تک ہمارے بچوں کے ماموں حافظ عبد المجید بھائی گجرات فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ امامت کر رہے ہیں، تو وہ بھی پاس رہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً کوئی 8 سال وہ یہاں پر رہے، تو ہماری موج رہی گھر کی آنے سے فکر پہلے کافی آزمائش تھی، جی جی، کیونکہ ساتھ میں نا جھگیاں وغیرہ تھی، وہ خطرہ بھی تھا، ایسے ہی کوئی مکان کوئی بھی نہیں تھا، نہ ادھر نہ ادھر۔ اس ٹائم میں نے آ جاتی تھی جب شہر سے باہر جانا ہوتا تھا، نہیں رات کو بعض کا تو ایسا ہوتا ہے نا بھی کوئی بہن بھی نہیں وہ ہے، ایک فطری طور پر بچے پریشانی بالکل ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جو آپ کے بچوں کے ماموں آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے وہ عالم دین بھی بن گئے یہاں رہ کر، انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین کا فیضان مدینہ ماشاءاللہ اب تو گجرات میں امامت فرما رہے ہیں، تدریس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، آپ کے ساتھ جانا، الحمدللہ۔ میرا آپ کے ساتھ گجرات کا بھی سفر رہا، تو آپ بھی ساتھ تھے، تو ہم گئے تو پہلے مفتی صاحب مفتی احمد خان یار نعیمی ان کے مزار شریف پہ گئے۔ وہ بڑا کیفیت تھی کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، سڑک پہ دربار شریف بند ہے، اور صبح تہجد کے پاس کا ٹائم تھا، صحیح، تو وہاں حاضری تو بڑی روحانیت، تو بڑا سکون کتنی بار حاضری ہوئی ہوگی دربار شریف کے مفتی صاحب کے؟ دو شادی 1994 میں ہوئی اور گجرات ہوئی، تو 1994 سے میں جب بھی گجرات گیا ہوں کم و بیش ہر بار مفتی صاحب کے باہر حاضری تھی۔ اور فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان سے میرا بہت لگا ہوا ہے،
مجھے بہت محبت ہے الحمدللہ، اور میں بے شمار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اور ایک بار ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں امام صاحب نے ہمارا جو نا وہ درس بند کروا دیا ہے، آپ اجازت دلوا دیں، آپ آ جائیں ان سے بات کر لیں. میں گیا تو حضرت نے کچھ تربیت فرمائی اور میں نے خیر ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے. انہوں نے دوران اجازت نہیں دی، انہوں نے درس کیا، کچھ ناراضی کا اظہار بھی کیا. اب ایسا ماحول نہیں ہے، اب تو دعوت اسلامی کو سب پہچان گئے. اب تو اللہ کی رحمت سے ہزاروں دعوت اسلامی قرآن اور حدیث کے اور عالم کورس کے ادارے چلا رہے، بلکہ جو درس نظامی کی جو بکس ہیں، جو سلیبس ہے، تقریباً 75% بکس دعوت اسلامی اس کو چھاپ چکی ہے، اور بقیہ جو 25% ہے وہ اس سال کا ہدف ہے ہمارا. 100% درس نظامی کی بکس جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مکتبے سے پرنٹ ہو کر وہ سیل ہو رہی ہیں اور ہوں گی آئندہ. تو خیر، تو انہوں نے دوران گفتگو یہ کہا کہ میں محدث اعظم پاکستان کا مرید ہوں، شاگرد ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں وہاں سے سیدھا پھر محدث اعظم پاکستان کے دربار میں چلا گیا، مزار پر، اور جا کر میں نے عرض کی حضور آپ کے مرید ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں درس نہیں دینے دیتے. تو الحمدللہ محدث اعظم پاکستان نے تصرف فرمایا. اگلے دن وہ اسلام بھائی آئے کہ وہ امام صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ درس دیا کریں. اگلے دن الحمدللہ کام ہو گیا اللہ کی رحمت سے. ہم بزرگوں کے مزارات پر جانے کے قائل بھی ہیں، اور کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ حیات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تصرفات عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے. ہمیں کبھی ان کی زیارت بھی ہوئی آپ کو خواب میں؟ ابھی تک نہیں ہوئی، آپ دعا فرمائیں اور حاضر رہیں، اور ہم سے وہ کام لے لیں، خدمت دین کا اتنا بڑا کام کر کے کہیں محدث اعظم پاکستان. سیدھی بیرون ملک کے سفر کی بھی کچھ باتیں چل رہی تھی، حافظ صاحب نے بھی مائک سنبھالا ہوا ہے، کیا بتانے لگے حافظ صاحب؟ مجھے نا حاج صاحب کے ساتھ جانا ہوا وہ کاڑے، مجھے اس واقعے نے بہت متاثر کیا. وہ ایسا ہوا کہ جب جہاں جانا تھا وہاں پہنچے تو وہاں ایسے بھی ہوتا ہے جہاں آپ جاتے ہیں وہاں جو آپ کو مطلب ویلکم کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے ملازمین ہیں یا گھر میں یا معمولی کام کرنے والا کوئی اسلامی بھائی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ ان سے خود سلام لیتے آگے ہو کے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ مطلب جو سلو ہلکا کام کرنے والے ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یہ میں نے سفر میں دیکھا کہ آپ ان سے خود سلام لیتے، وعلیکم السلام. اگر وہ کوئی سلام کرتا تو آپ اسپیشل ان کا جواب دیتے، اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے، اس کی دلجوئی ہوتی. ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے سفر میں نوٹ کیا. میں یہ دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اکاڑا کا بتایا نا، بحرین کا نہیں کچھ بتایا آپ نے؟ بحرین تو میں نے بحرین میں یہ دیکھا کہ آپ کو نماز کی بڑی فکر، کیونکہ جب آپ سفر میں ہیں بیرون ملک ہیں تو نماز کے ٹائمنگ ایروپلین میں بھی ہو سکتے ہیں، اور جب ٹائمنگ آپ اترتے ہیں جہاز سے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، تو جب ایئرپورٹ پہ اترے تو مغرب کے ٹائم میں چند منٹ تھے. تو سب سے پہلے نماز، کوئی کام نہیں، کوئی امیگریشن کی طرف نہیں بھاگے جس طرح ہوتا نا سامان لیں اور بس امیگریشن کرائیں اور نکلیں، ایسا کوئی نماز کی فکر تھی. اور فوراً نماز کی طرف گئے، نماز پڑھی نا، جب مغرب پڑھ لی تسلی سے. تو اب عشاء کا ٹائم بھی ہونے والا تھا، کچھ دیر توقف فرمایا تو پھر فرمانے لگے کہ اب عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں حافظ صاحب. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو عشاء بھی اول وقت میں نے ان کو یہ بہت دیکھا. شاہ صاحب جس نے بھی صحبت پائی ہے، ساتھ سفر کیا، مجھے بھی الحمدللہ بارہا سفر کا سعادت ملی ہے ساتھ میں. اور ایک بار تو بیرون ملک سفر بھی ہوا سری لنکا کا. تو سفر بیرون ملک کا ہو، اندرون ملک کا ہو، اندرون شہر کا ہو، بیرون شہر کا ہو، الحمدللہ نماز کی پابندی، نماز کے تعلق سے الحمدللہ بہت حساس ہیں. اسلامی بھائی جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی تاکید کرتے ہیں، اور جتنا بھی ساتھ میں افراد ہوتے ہیں اس کے مناسبت سے پہلے وقت میں ہی نماز پڑھنے کا سلسلہ کر لیا جاتا ہے تاکہ نماز میں آزمائش نہ ہو. سبحان اللہ، بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. ذیشان بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، آپ صاحب کے بیٹے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ ایک عرصے سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، بچپن ہی سے دعوت اسلامی والے ہیں. تو ان کی بھی یادیں ہوں گی، نیران پاکستان سے کب ملاقات ہوئی، کب تعارف ہوا؟ دعوت اسلامی سے نیا تعارف تھا تو
ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا. تو میں نے پہلے دعوت اسلامی کا کوئی اجتماع اٹینڈ نہیں کیا تھا. تو بھائی صاحب تشریف فرما تھے. صرف وہ فیضان مدینہ میں ہمارے یہاں سردار آباد ایک ممبر ہوتا تھا، تو ممبر تھوڑا سا ہم محراب سے آگے جب بھائی صاحب بیان فرماتے تھے، تو ان دنوں حارسین اور سیکیورٹی کے مسائل بھی نہیں تھے. تو بھائی صاحب کے بالکل قریب بیان سننے کا موقع ملا. تو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ بیان میں کیا وہ چیزیں مطلب بتائی جا رہی ہیں، کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے، لیکن انداز بیان اور بھائی صاحب کی شخصیت کی جو نورانیت دیکھ کے تو وہ دل سے ایک صدا نکلی کہ یار یہ اللہ کے ولی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ میرے دوست ہیں، ان کو میں فرسٹ ٹائم بھائی صاحب سے ملاقات کے لیے لے کے حاضر ہوا، تو انہوں نے بھی یہی تاثر دیا کہ ان کا چہرہ مبارک ماشاءاللہ دیکھ کے جو پہلا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونا، دعوت اسلامی کو سمجھنا، یہ زیادہ اس کی رغبت بڑھ گئی. الحمدللہ ماشاء اللہ. سب آپ کا بیرون ملک کا سفر آپ نے بتایا، تو کوئی غیر مسلم آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ موزمبیق تھے، ابھی وہ سفر چل رہا تھا، ہم ایروپلین میں تھے، تو ہمارے وہاں کے نگران سہیل بھائی، بیرا شہر ہے وہاں کے نگران، اب موزمبیق کی ذمہ داری ان کی. تو انہوں نے دوران سفر ہی ایک پیسنجر پر نا انفرادی کوشش شروع کی. وہ ہماری سیٹ کے آگے بیٹھا ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ ان کو ہم نے دوران سفر ہی فضا میں ہی ان کو کفر سے توبہ کرائی اور کلمہ پڑھایا ان کو. ان کا پھر خلیفہ امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا طاری مدنی مدثر اللہ علیہ، ان کی بھی تشریف آوری ہوئی. تو پھر انہوں نے ان کا نام محمد عمر اتاری رکھا. اور سری لنکا میں ہم مختلف شہروں میں گئے تھے، جس گاڑی پر وین تھی بڑی، کوئی 8-10 سیٹر ہوگی، اس میں جو ڈرائیور تھے وہ ان پر پہلے سے انفرادی کوشش کی ہوئی تھی. ہمارے انس بھائی جو وہاں کے نگران ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاء 3 دن قافلہ رکا تھا نا جہاں پر، لے کر یہی گئے تھے کولمبو سے کنیا، تو 3 دن وہ ساتھ ہی تھے وہاں. اس سفر میں آپ ساتھ تھے نا؟ جی جی، وہ 3 دن وہاں ٹھہرے تھے، تو اس دوران کچھ سلسلہ رہا. اب پہلے بھی کچھ وہ مائل تھے دین کی طرف، تو ماشاءاللہ دوران سفر ہی انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا الحمدللہ. تو وہ بھی ایک معاملہ ہوا تھا نا ہمارے سوشل میڈیا پر ہی، آپ کے پیج کے ذریعے کسی نے رابطہ کیا تھا. جی 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 ہاں بالکل بالکل، کسی ملک سے انہوں نے رابطہ کیا اور الحمدللہ انہیں پھر ہمارے اسلام بھائی نے بتایا، تو ان کو پھر کال کر کے ان کو کفر سے توبہ کر کے الحمدللہ وہ رکیب کی گئی الحمدللہ. تو دیکھیں یہ نیران پاکستان کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، اس کی ایک اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کے ذریعے جو الحمدللہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی نیکی کی دعوت سے وہ متاثر ہوا کہ بھئی اس پرسنالٹی کے ہاتھ پہ میں نے مسلمان ہونا ہے. تو آپ ہمارے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں، اس کو فالو کروائیں. اسی طرح یوٹیوب پر جو سن رہے ہیں، تو یوٹیوب کے جو سبسکرائبرز ہیں اس کو بڑھانے کے لیے آپ اس میں اپنا حصہ ملائیں. ہم ایک بار اس کو لائک کروا دیں گے، سبسکرائب کروا دیں گے، تو انشاءاللہ اس تک یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کنٹینیوسلی پہنچتا چلا جائے گا، اور یہ نیکی کی دعوت آگے سے آگے عام ہوتی رہے گی. الحمدللہ جو بھی اسلامک ایونٹس آتے ہیں، یا ایک ملکی حوالے سے جو ایونٹس آتے ہیں، یا ورلڈ کے حوالے سے جو ایونٹس آتے ہیں، الحمدللہ نیران پاکستان کے ویڈیو کلپس باقاعدہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس پر وائرل کیے جاتے ہیں. موقع کی مناسبت سے آپ کو اس حوالے سے دینی معلومات حاصل ہوتی ہے، کچھ طبی حوالے سے بھی ہمارے کلپس ہوتے ہیں. اسی طرح وظیفوں پر مشتمل بھی کلپس جاری کیے جاتے ہیں، پوسٹیں بھی اس کی وائرل کی جاتی ہیں. تو اگر آپ نیران پاکستان کا پیج ابھی تک اگر آپ نے فالو نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو آپ بھی کر لیں. انشاءاللہ یہ پیغامات آپ تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ویسے پچھلے دنوں ماشاءاللہ آپ نے جدول جو بنایا، ملک بھر میں آپ کا جدول رہا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکٹ سطح کے اجتماعات بھی ہوئے، اور ایک گیدرنگ ہوتی تھی، ایک بڑا رش ہوتا تھا. 12,000 15,000 20,000 کا بھی فگر پتہ چلا کہ اتنی گیدرنگ بھی ہوتی رہی. تو
کن شہروں میں آپ کے یہ اجتماعات ہوئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ گیدرنگ کہاں تھی اور آپ کو کہاں لطف زیادہ آیا، کوئی یادگار آپ کے لیے رہ گیا اجتماع؟ چنیوٹ میں بہت بڑا اجتماع تھا، ہارون آباد میں بہت بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ، حریف علم میں بھی بہت بڑا اجتماع تھا، کمالیہ کا اجتماع بہت بڑا ہوا تھا، کشمیر میں بھی بڑے بڑے اجتماع تھے، لیکن وہ جو بھمبر میں ہوا تھا نا اجتماع ہال میں مارکی میں، اس میں بڑا سرور آیا تھا۔ مظفر آباد میں بھی بہت مزہ آیا تھا، کیونکہ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان ہوئی تھی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور بھمبر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ کی شانوں کا بیان ہوا، تو اس میں الحمدللہ بہت وہ سرور اور کیفیت محسوس ہوئی الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ماشاء اللہ آپ کلام پڑھتے تو ہیں، کیا آپ نے کوئی کلام لکھا بھی ہے؟ شاعری آتی نہیں، کہ یہ ایک پرانا ذوق ہے کہ اپنے پیر کی منقبت پڑھی جائے، سبحان اللہ۔ سب پھر سے وہ پہلے پڑھ کون سی؟ لیتے ہیں۔ تو کئی مناقب غالباً لکھی ہیں آپ نے۔ ہم شاعری نہیں آتی، باقی یہ تمنا ہے کہ پیر صاحب کی منقبت پڑھتے رہے، تو اب تو خیر کافی ماشاءاللہ شعراء اور نعت خوان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون سا کلام ہے؟ میرا پیر 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 میرا پیر، چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، مٹھا مرشد ویکھو تقدیراں سوار دا، میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ ایسا میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ، کہ ہم میں سے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے اس طرح لکھنے کی، یا اس میں کوئی شرعی؟ ظاہر کہ ہر ایک کا کام ظاہر نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے یہ کام، تو میں نے عرض کیا کہ تو ایک کو سمجھے کہ وہ پیر کی محبت میں وہ کچھ ہو، اور جب اب تو باقاعدہ بڑے بڑے علماء مرشد کی منقبتیں لکھتے ہیں، تو باقی یہ ضروری کہ جو امیر علیہ سنت اس کی تربیت یہ فرماتے ہیں کہ جو شاعری کرے، بالخصوص حمدیہ نعتیہ، خاص طور پہ نعتیہ شاعری کرے، تو وہ شاعر بھی ہو، فن شعری بھی سمجھتا ہو اور عالم بھی ہو۔ اچھا، اگر کوئی فن شعری سمجھتا ہے مگر عالم نہیں ہے، پھر اس کو چاہیے کسی عاشق رسول عالم سے اپنے کلام کو چیک کروا لے کہ اس کے اندر کوئی شرعی کمزوری نہ رہ جائے، تو یہ احتیاط ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عطا ہے، ہر ایک شاعر نہیں ہوتا، ہر ایک قاری نہیں ہوتا، ہر ایک مبلغ نہیں ہوتا، تو ہر ایک کو بالخصوص نعتیہ شاعری پر وہ تباہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے یہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، وہ خود سے کچھ کلام بنا کے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ تھوڑا سا وائرل بھی ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم اس میں وہ شرعی غلطیاں موجود ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام موجود ہے نا، اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان مفتی اعظم ہند کا کلام موجود ہے، خود امیر علیہ سنت کا کلام موجود ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کا کلام موجود ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام موجود ہے، جمیل الرحمن رضوی کا کلام موجود ہے۔ یہ سارے اگر پڑھتے رہیں تو شاید زندگی ختم ہو جائے گی، کلام ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہیں جو اچھے کلام لکھتے ہیں، تو ہم نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنا ہے، فریاد کرنی ہے، تو یہ کافی ہے آقا کی یاد کے لیے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں کے کلام کافی ہے۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی ہیں، آئیے عید کے ان پرمسرت لمحات میں بچوں سے پیارے پیارے کلام سنتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم گلیاں مسکراتی تھی،
ابھی جبریل بھی اترے نتے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، قریب من قرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، یہ اگلے بھائی کو تھے جی، ماشاء اللہ۔ پڑھیں گے جی ایک شعر؟ چلو ایک شعر پڑھیں۔ ہاں ایک پڑھ لیں، ایک مصرع پڑھ لیں۔ چلے ان کو آپ سنیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ، واہ بھی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تو بنا نا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جی مدنی منیا بھی کلام پڑھیں گے جی، بیٹا پڑھیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس انداز سے حاجی شاہد صاحب اپنے شہر کو چھوڑ کر دین کی خاطر فیصل آباد میں آئے، یہاں دینی کام کیا اور ترقی کرتے کرتے پاکستان سطح پر اس عظیم پیمانے پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کچھ مشقتوں کے بارے میں سنا، آپ کے اوائل کے جو دینی کاموں کا انداز تھا وہ بھی سنا، دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے، ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت شیئر کیا۔ ہم نے نیران پاکستان سے تلاوت بھی سننے کی سعادت حاصل کی، کلام بھی سنا، منقبت بھی سنی، اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے کلام بھی سنے، اور یہ سارا سجایا گیا ہے آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ اس طرح ہماری خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اس موقع پر بھی ہمیں ایک اچھے انداز سے
دین سیکھنے کا اور دین کو پھیلانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان مصطفیٰ کو عید مبارک ہو، عید مبارک ہو، ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔